اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب معراج السعادہ آیت اللہ ملا احمد نراقی کی تصنیف اسلامی اخلاقیات اور روحانی تربیت پر ایک جامع کتاب ہے۔ یہ کتاب قرآن، احادیث اور اسلامی فلسفیوں اور عرفا کی تعلیمات کی روشنی میں انسانی کردار کی تطہیر اور اخلاقی بلندی کے موضوعات پہ روشنی ڈالتی ہے۔ مصنف نے انسانی نفس کی بہترین اخلاقی فضائل کی ترویج اور رذائل سے بچنے کے طریقوں پر تفصیلی بحث کی ہے۔ اس کا مقصد قاری کو روحانی ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا اور دنیا و آخرت میں حقیقی سعادت حاصل کرنے کے لیے رہنمائی فراہم کرنا ہے۔ معراج السعادت اسلامی اخلاقیات کے میدان میں ایک اہم ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے۔ آج بھی اخلاقی تربیت کے خواہاں افراد کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ آج اس کتاب کی 8ویں پارٹ انشاءاللہ کے بیان ہوگا۔ کل ہم لوگوں نے جو فصل ہم لوگوں نے شروع کی تھی، بیان کی تھی، وہ تھی مذمت عجلت، اور عجلت کی جو ضد ہے وہ ہے وقار۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تمام گفتار و کردار اور حرکت سکون اطمینان نفس و سکون کے ساتھ ہو، ہر ایک کام فکر اور تدبیر کے موافق پورا ہو۔ واضح ہو کہ کسی کام کے شروع کرنے سے قبل ٹھہر جانے کو توقف کہتے ہیں، اور اس کے بعد تأمل کرنے کا نام عنایت ہوتی ہے۔ پس وقار ان دونوں کو شامل ہے، اور قوت نفس کا نتیجہ یہ صفت اشراف صفات فضائل ہے، بلکہ اخلاق حسبہ میں سے بہت ہی کم صفات ہیں کہ جو اس کی شرافت کو پہنچتے ہیں۔ اسی وجہ سے انبیاء اور اصفیاء اور بزرگان خدا کی مدح اس کے ساتھ کی جاتی ہے۔ سردار پیغمبراں کو صاحب الوقار و سکینہ کہتے ہیں۔ اخبار میں وارد ہے کہ مومن صفت وقار سے متصف ہوتا ہے۔ لوگوں کی نظر میں انسان کو کوئی صفت اس سے زیادہ عزیز اور محترم نہیں کرتی، پس مومن کو سزاوار ہے کہ ہمیشہ اس صفت کی بزرگی اور نیکی نظر میں رکھے، اپنے اعمال اور افعال اور اقوال اس صفت کے موافق بجا لائے تاکہ اس کی عادت اور ملکہ اس کو حاصل ہو جائے۔ 8ویں صفت ہے خدا اور خلق سے بدگمان اور بددلی کی مذمت۔ واضح ہو کہ یہ صفت رذیلہ نتیجہ بزدلی اور ضعف نفس ہے، کیونکہ جب کسی بزدل ضعیف النفس کے دل میں کوئی فکر فاسد گزرتی ہے تو اس کو قوت واہمہ اس کو گرفت کر لیتی ہے، اور وہ اسی وہم کی پیروی کرتا ہے۔ یہ صفت بد مہلکہ عظیمہ ہے۔ خداوند متعال سورہ حجرات آیت نمبر 12 میں فرماتے ہیں کہ اے مومنین، ظن کثیر سے پرہیز کرو، بتحقیق کے بعض گمان گناہ ہیں۔ اسی طرح سورہ فتح پہ فرماتا ہے کہ تم نے گمان بد کیا اور تم ہلاک ہو گئے۔ برادر مومن کے کسی کام کو بہترین محامل پر حمل کرنا چاہیے، اور جو بات کسی برادر مومن سے سرزد ہو، جب تک کہ محمل نیک اس کے واسطے ملے، گمان بد نہیں کرنا چاہیے۔ مروی ہے کہ خداوند عالم نے ہر مسلم کے خون کو، اس کی مال اور آبرو کو اس کے ساتھ گمان بد کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ پس گمان بد کی مذمت میں یہی کافی ہے کہ مسلم کے کشت و خون اور اس کی عزت و آبرو میں دست اندازی کے ساتھ ساتھ اس کا ذکر کیا ہے، اور کوئی شک نہیں کہ جو کوئی دوسروں پر گمان بد کرتا ہے تو اس کو شر اور فساد سے نسبت دیتا ہے، ظاہراً حقارت کی نظر سے اس کو دیکھتا ہے، حتی الامکان اس کی تعظیم بجا نہیں لاتا، اس کے حقوق میں کوتاہی کرتا ہے، بلکہ غیبت اور اس گمان بد کے اظہار میں دریغ نہیں کرتا۔ یہ تمام امور اس کی ہلاکت کے باعث ہوتے ہیں۔ کوئی شبہ نہیں کہ جو کوئی گمان بد مسلمان پہ کرتا ہے وہ خبیث النفس اور بدظن ہے۔ وہ ہر کسی کو اپنی مانند سمجھتا ہے۔ اس کے بدظن کی خرابی اس کے ظاہر میں اثر کرتی ہے۔ مومن کا دل پاک طینت اور تمام علائق سے پاک و صاف ہونا چاہیے۔ وہ بدگمانی کسی پر نہیں کرتا۔ ہاں، کوزے سے وہی تراوت باہر آتی ہے کہ جو اس میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ گمان بد آدمیوں پر کرنا علامت خباثت نفس ہے۔ شارع نے اس سے منع فرمایا ہے، کیونکہ سوائے خداوند عالم علام الغیوب کے کوئی دوسرا باطن سے آگاہ نہیں، اور کسی کے دل کو دوسرے کے دل سے رہا نہیں۔ بس کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کسی چیز کو نہ جان کر، اپنی آنکھ سے مشاہدہ نہ کر کے، اپنے کان سے نہ سن کر غیر کے حق میں اعتقاد کرے۔ بس آدمی کسی پر جو بدگمان بد کرتا ہے، یہ شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے، جو ہر بدکار سے زیادہ بدکار ہے۔
خداوند عالم سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں فرماتا ہے کہ اگر کوئی بدکار خبر دے تو اعتبار نہیں کرو، پس صاحب ایمان کو جائز نہیں کہ شیطان لعین کو سچا سمجھے اگر بعض ذرائع خارجیہ سے یقین کی حد تک پہنچے۔ پس جس وقت کسی کو ظالم امیر کے گھر میں دیکھیں تو شیطان گمان ڈالتا ہے کہ وہ بسبب طمع کے اس مقام پر آ گیا ہوگا۔ آپ کو چاہیے کہ ایسا خیال نہ کرے کیونکہ شاید فریاد رسی کو گیا ہو۔ اگر کسی مسلمان کے منہ سے بوئے شراب آتی ہو تو اس پر شراب پینے کا گمان نہیں کریں، کیونکہ ممکن ہے کہ اس نے کلی کی ہو یا اس پر ڈالی ہو یا اس کے پینے پہ مجبور ہوا ہو یا تجویز سے حکیم حاذق کے بطور دوا کی پیا ہو یا حکیم جازق کے تجویز سے۔ حاصل کلام یہی ہے کہ بغیر شہادت اور دو گواہ عادل کے حکم نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی عادل کسی مسلم کی بدی کی شہادت دے تو توقف کرنا ضرور ہے۔ نہ تکذیب اس عادل کی جائے کہ دروغ گوئی، تہمت یا عداوت یا حسد کا گمان ہو، نہ اس کی تصدیق کرے کہ شاید اس مسلمان پہ گمانے بد ہو، چنانچہ خیال ہو سکتا ہے کہ اس عادل نے سہو کیا ہو یا مشتبہ ہوا ہو۔ واضح ہو کہ گمانے بد کرنے سے مراد کہ جو شرعاً مذموم ہے، جس کی نسبت منع کیا گیا ہے، یہ ہے کہ اپنے دل میں اس کا خیال کرے اور اپنے نفس کو اس کی طرف مائل کرے اور بدی کی طرف رجحان ہو یا اس کا اظہار کرے، لیکن بجز دل میں گزرنے کے یا بغیر ترجیح کے کوئی شک ہو تو گمانے بد نہیں ہے۔ گمانے بد اور دل میں صرف گزرنے کا امتیاز یہ ہے کہ جس کا تصور کیا گیا ہے، آپ کے دل میں کوئی تغیر اس شخص کے نسبت واقع ہو، مثلاً کوئی کراہت یا نفرت اس وجہ سے آپ کو حاصل ہوئی ہو، یا آپ کی خواہش اس سے کم ہوئی ہو، یا آپ کی رفتار میں کوئی فرق ہوا ہو کہ جس پر گمان نے بد کیا ہو، اس کا دور کرنا لازم ہے۔ اگر کچھ بھی فرق واقع نہ ہوا ہو تو صرف دل میں گزرا ہو تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ واضح ہو کہ گمان بد سبب ہلاکت ابدیہ ہے، اسی وجہ سے شارع نے منع فرمایا کہ جو امور باعث تہمت ہوتے ہیں، ان کے سبب سے دوسرے بدگمان ہوتے ہیں، ان سے پرہیز کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مقام بدگمانی سے پرہیز کرو۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی اپنے کو مقام ملامت میں ڈالتا ہے، اگر کوئی اس سے بدگمان ہو تو اس کی ملامت نہیں کر سکتا۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے مروی ہے کہ صفیہ بنت حی بن اخطب حرم محترم حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکایت کی ہے کہ ایک وقت حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ میں ان کے دیکھنے کو گئی اور سرشام اپنے گھر کو واپس آئی۔ جناب بھی تھوڑی دیر کے فاصلے پر میرے ہمراہ تشریف لاتے تھے اور تکلم کرتے تھے۔ اس وقت ایک انصاری اس طرح سے گزرے تو حضور نے ان کو آواز دی اور فرمایا کہ یہ میری عورت صفیہ ہے۔ اس نے عرض کیا کہ اس اظہار کا کیا موقع تھا؟ میں نے آپ سے بدگمانی نہیں کی۔ انہوں نے کہا یہ چونکہ شیطان انسان کے رگ و خون میں موجود ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بدگمان تمہیں باعث ہلاکت کر دے۔ یہ فعل اور ارشاد حضور کا امت کے لیے ہے۔ ایک یہ کہ گمان بد سے نہایت پرہیز کرے، دوسرا یہ کہ کوئی شخص اگرچہ کہ وہ مثل پیغمبر کے ہو، اپنے کو مقام تہمت سے دور رکھے۔ اگر کوئی تمام عالم میں بہتری اور دیانت میں پرہیزگار مشہور ہو تو بھی مغرور نہ ہو کہ کوئی مجھ پر گمان بد نہیں کرتا، اس وجہ سے مقام تہمت سے اپنی حفاظت نہ کرے، کیونکہ جو کوئی زیادہ تر متقی اور پرہیزگار عالم ہو، تمام اشخاص اس کو ایک نظر سے نہیں دیکھتے، بلکہ بعض لوگ ظاہر و باطن کو جانتے ہیں اور تمام افعال کو سمجھتے ہیں، اور بعض ایسے اشخاص ہوتے ہیں کہ اس کی عیب تلاش کرتے ہیں اور اس پر اعتقاد نہیں رکھتے۔ یہ لوگ ضرور کوئی نہ کوئی تہمت اس پر کرتے ہیں۔ دوستی کی آنکھ ہر ایک عیب کو پوشیدہ کرتی ہے، لیکن عداوت اور دشمنی کی آنکھ بدی کو ظاہر کرتی ہے۔ ہر دشمن دشمنی کی آنکھ سے دیکھتا ہے اور بہتری کو پوشیدہ کرتا ہے، بدی کی تلاش میں رہتا ہے اور بالضرور دوسروں پر گمانے بد کرتا ہے، ان کو اپنے مانند سمجھتا ہے، رسوا کرتا ہے، اس کے عیبوں کو دوسروں پر ظاہر کرتا ہے۔ آدمی اس کی عزت اور اس کی تعریف نہ کریں، پس ہر مومن کو لازمی ہے کہ اپنے کو مقام تہمت سے دور رکھے، بندگانے خدا گمانے بد اس پر نہ کریں اور گناہ گار نہ ہو، ورنہ یہ شخص بھی ان کے گناہ میں شریک ہوگا، کیونکہ جو شخص دوسرے کے گناہ کا سبب ہوتا ہے وہ بھی اس کے گناہ میں شریک ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ ان اشخاص کو کہ جو سوائے خدا کے دوسرے کی پرستش کرتے ہیں ان کو دشنام نہ دو، ورنہ وہ خدا کو دشنام دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی دوسرے کے ماں باپ کو دشنام دے، وہ دوسرا بھی اس کے ماں باپ کو دشنام دے تو گویا اس نے خود اپنے ماں باپ کو دشنام دیا ہے۔
خدا و خلق کی بدگمان کا طریقہ معالجہ یہ ہے کہ اس کی خرابی جو بیان کی گئی ہے، اس کی ضد گمان نیک کی جو شرافت ہے، اس چیز کو ملاحظہ کریں۔ جس وقت کسی کی طرف سے گمان بد آپ کے دل میں گزرے تو اس پہ اعتنا نہیں کریں، بلکہ اپنے دل کو اس سے برا نہ کریں، اپنی رفتار کو بد نہ کریں، تعظیم اور تکریم کے جس طرح سے ہمیشہ کرتے ہیں اس میں کمی مت آنے دیں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ تعظیم اور دوستی اور بڑھا دیں۔ خلوت میں اس کی نسبت دعا کریں، اسی سبب سے شیطان کو غیظ آتا ہے، خوف سے، زیادتی احترام سے وہ دعا کرے۔ دوسرے وقت گمان بد آپ کے دل میں نہ ڈالے۔ اگر کوئی خطا و لغزش اس سے معلوم ہو تو پھر خلوت میں اس کو نصیحت کریں۔ ابتدا میں اس کی غیبت اور بدگوئی نہ کریں۔ اسی خطا سے اس طرح مخزون ہونا چاہیے جیسے کہ اپنی خطا پر مخزون ہوتے ہیں۔ آپ کی غرض اس کو نصیحت کرنے سے یہ ہو کہ وہ ہلاکت سے خلاصی پائے۔ جب آپ اس طریقے کو اختیار کریں گے تو 3 قسم کے ثواب آپ کو حاصل ہوں گے۔ پہلا، دوسروں کی خطا پر غمگین ہونے کا، دوسرا نصیحت کرنے کا، اور تیسرا اس شخص کی نجات کا۔ فصل نمبر 1، خدا اور خلق سے گمان نیک رکھنے کی شرافت۔ واضح ہو کہ بدگمان کی ضد گمان نیک ہے۔ اس کے فوائد بہت ہیں۔ گمان نیک خدا سے رکھنے کی فضیلت کہ جو اس کے قبل بھی مذکور ہوئی ہے کہ وہ باعث نجات ہے، عبادت کرنے میں اس سے مسرت ہوتی ہے، محبت الہی کا مقام اعلیٰ اس سے میسر ہوتا ہے۔ لہٰذا ہر بندے پر لازم ہے کہ خدا کو ماں باپ سے 1000 مرتبہ زیادہ اپنے پر مہربان سمجھے۔ ایسا ہی لازم ہے کہ کسی مسلمان پر کسی طرح کا گمان بد نہ کرے، اس کے اقوال و افعال کو بدی پر محمول نہ کرے، بلکہ جو عمل جس کسی سے دیکھے اور جو بات جس کسی سے سنے تو اس پر بہتری کا خیال کرے، اس کی تکذیب نہ کرے۔ اگر اس کے دل میں گمان بد گزرے تو اپنے کو خطا کار سمجھے اور اسی قائم رہے۔ جب اس طرح چند روز گزریں گے تو اس صفت کا ملکہ حاصل ہو جائے گا، اس کے دل سے بدگمانی جاتی رہے گی۔ ہاں، اگر کسی کی نسبت گمان بد کیا جائے کہ اس گمان کے سچا ہونے کی حالت میں کوئی ضرر دینی یا دنیاوی لاحق ہوگا تو لازم ہے کہ حزم و احتیاط سے کام لیں اور اپنے امور دین اور دنیا کو اس پر نہ چھوڑیں تاکہ ضرر اور نقصان سے محفوظ رہ سکے۔ 9ویں صفت ہے اسباب غضب۔ واضح ہو کہ غضب وہ حالت نفسانیہ ہیں کہ جو غلبہ اور انتقام کے لیے اندر سے باہر کی طرف باعث حرکت حیوانی ہوتی ہے۔ جب اس کی زیادتی ہو تو وہ زیادتی باعث حرکت شدید ہوتی ہے کہ جس سے حرارت پیدا ہوتی ہے، اور اس حرارت کے باعث سیاہ دھواں اٹھتا ہے کہ جو دماغ اور رگوں پہ چھاتا ہے اور عقل کی روشنی کو پوشیدہ اور قوت عاقلہ کے اثر کو وہ ضعیف کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے غصے والے کو کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی، بلکہ واعظ و نصیحت سے اس کی سختی اور شدت اور حرکت قوت غضبیہ زیادہ ہو جاتی ہے، بسبب کسی ایسے امر کے تفیہ کے لیے جو بھی وقوع میں نہیں آیا بلکہ واقع ہونے احتمال ہے کہ شعلہ غضب جوش میں آتا ہے، یا بسبب ایسے امر کے ہو کہ جو واقع ہوا ہو تو یہ حرکت انتقام کے لیے ہوتی ہے۔ اگر انتقام ممکن ہو اور اس پر قدرت رکھتا ہو تو غصے کی حالت میں خون باطن سے ظاہر کی طرف میل کرتا ہے اور رنگ سرخ ہو جاتا ہے۔ اگر انتقام لینا ممکن ہی نہ ہو اور مایوس ہو تو خون باطن کی طرف میل کرتا ہے، اسی وجہ سے رنگ آدمی کا زرد ہوتا ہے۔ واضح ہو کہ غصے والے آدمی 3 قسم پر ہیں۔ پہلا، بعض کو غصہ کی اس قدر زیادتی ہوتی ہے کہ ان کو کوئی ہوش باقی نہیں رہتا، یہاں تک کہ عقل اور شرع کے حکم سے بھی وہ باہر ہو جاتے ہیں۔ دوسرا، بعض کو بالکل غصہ نہیں ہوتا، مطلب جس جگہ عقلاً اور شرعاً غصب کرنا لازم ہے وہاں بھی وہ بالکل غصہ نہیں کرتے۔ اور تیسرا، بعض کا غصہ حد اعتدال پر ہوتا ہے، ان کا غضب موقع پاور ان کی سختی بجا ہوتی ہے، سخت غصے کی حالت میں شرع اور عقل کی حد سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ کوئی شک نہیں کہ یہ حد اعتدال مرغوب اور مطلوب ہے۔ یہ حقیقت میں غضب نہیں ہے بلکہ شجاعت اور قوت نفس ہے، اور کمی غضب اگرچہ غضب نہیں ہے لیکن وہ قبیح ہے اور وہ نتیجہ بزدلی اور خاری ہے، بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ غضب حد اعتدال پر ہونے سے صاحب تدبیر سمجھا جاتا ہے، کیونکہ جس کسی کو غصہ نہیں ہوتا وہ بے غیرت ہے اور صاحب حمیت نہیں ہے۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جو شخص غضب کے وقت غضب میں نہیں آتا وہ گز رہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے واسطے ہرگز غضب میں نہیں آتے تھے، لیکن جس وقت حق کے لیے غضبناک ہوتے تھے
کسی کو نہیں پہچانتے تھے، ان کا غصب دور نہیں ہوتا تھا جب تک کہ حق کی یاری نہیں کرتے تھے۔ بہرحال بیان مذکورہ سے معلوم ہوا کہ غصب مذموم وہ ہے کہ جو حد سے زیادہ ہو، کیونکہ اس کا اعتدال ممدوح ہے اور اس کی کمی غصب نہیں ہے، اگرچہ وہ صفت خبیثہ ہے۔ فصل واضح ہو کہ زیادتی غصب مہلکہ عظیم اور آفت جسمانیہ ہے، اور اکثر اوقات غصب باعث ہلاکت اور شقاوت ابدیہ ہوتی ہے، مثل قتل نفس یا قطع عضو، کہ اس طرح سے کہتے ہیں کہ غصب جنون ہے، اور اکثر اوقات زیادتی غصب باعث مرگ مفاجات ہوتی ہے۔ بعض حکماؤں نے کہا ہے کہ وہ کشتی کے جو گرداب میں ہو، بڑی بڑی موجیں اس کو اطراف سے گھیرے ہوئے ہوں، ہوائے سخت اس کو ہر طرف پھینکتی ہو، اس کی خلاصی و نجات آسان ہے بنسبت اس کے کہ جس کا شعلہ غصب تیز ہو۔ اخبار و آثار خصوص غصب کی مذمت میں وارد ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غصب ایمان کو اس طرح فاسد کرتا ہے جیسا کہ سرکہ شہد کو۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ غصب ایک شعلہ شیطانی ہے کہ جو فرزند آدم کے باطن میں ہے۔ جب کوئی شخص غضبناک ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں سرخ ہوتی ہیں، اس کی رگیں پھول جاتی ہیں اور شیطان اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ واضح ہو کہ غضب علاوہ اس کے صفات مہلکہ اور اوصاف خبیثہ میں سے ہے، اس پر چند لوازم و آثار بھی مترتب ہوتے ہیں کہ جو تمام مہلک اور قبیح ہیں، مثلاً دشنام، فحش اظہار، بدی، شماتت، اظہار راز و عیوب، مسخرگی، سوائے ان کے دوسرے امور کے جو عقل مند سے صادر نہیں ہوتے۔ نیز لوازم غصب یہ ہے کہ غضب کے دور ہونے کے بعد آدمی پشیمان، افسردہ، غمناک، شکستہ دل ہوتا ہے، دوستوں کی دشمنی، دشمنوں کی شماتت اور خوشی، اوباش کی مسخرے کا سبب بھی بنتا ہے۔ تعجب یہ ہے کہ بعض ایسا خیال کرتے ہیں کہ زیادہ جواں مردی ہے، باوجود اس کے کہ جو افعال غصے والے سے ظاہر ہوتے ہیں وہ افعال بچے اور دیوانوں کے ہوتے ہیں۔ ایسے افعال عقل مند اور جواں مردوں کے نہیں ہوتے، جیسا کہ دیکھا جاتا ہے کہ جس کو غصب زیادہ ہو، حرکات خراب اور افعال ناشائستہ و دشنام ہلکی باتیں سے ظاہر ہوتی ہیں۔ اکثر ہوتا ہے کہ ماہ و خورشید، ابر و باران وغیرہ کو دشنام دیتا ہے، اپنی چیزوں کو توڑتا ہے، جب کسی جگہ دسترس نہیں ہوتی تو اپنے جامے کو پھاڑتا ہے، اپنے سر اور صورت پہ مارتا ہے، اپنے ماں باپ کو دشنام دیتا ہے، کبھی مانند مستوں اور مدہوشوں کے ہر طرف دوڑتا ہے۔ اکثر ہوتا ہے کہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتا ہے، کیونکہ ایسے افعال جواں مردی کی علامت ہو سکتے ہیں۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شجاع وہ شخص ہے کہ جو کوئی حالت غصب میں اپنے کو سنبھال لے۔ فصل نمبر 2، معالجہ غصب۔ خرابی غصب کا علاج چند چیزوں پر موقوف ہے۔ پہلا یہ کہ وہ اسباب کے جن سے ہیجان غصب ہوتا ہے ان کے زائل کرنے میں کوشش کرے، مثلاً فخر، کبر، عجب، غرور، استہزاء، حرص، دشمنی، حب جاہ، حب مال، یہ تمام اخلاق کے صفات مہلکہ ہیں۔ ان کے موجود رہنے پر غصب سے خلاصی ممکن نہیں، پس ابتدا ان کو زائل کیجیے تاکہ غصب کا زائل ہونا سہل اور آسان ہو۔ دوسرا، ان اخبار و آثار کو ملاحظہ کیجیے کہ جو مذمت میں غصب کے ہیں، جیسا کہ بیان کیا گیا ہے۔ تیسرا، وہ اخبار و حدیث اور جو مدح اور اسباب میں غصب نہ کرنے والوں کے وارد ہوئے ہیں ان کے فوائد کو نظر میں رکھے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ جو شخص آدمیوں پر غصہ نہ کرے خدا روز قیامت عذاب اس پر نہیں کرے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ توریت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو احکام نازل ہوئے ان کی من جملہ یہ بھی کلمہ تھا کہ اپنے غصے کو سنبھالو، میں نے تم کو صاحب اختیار کیا ہے تاکہ میں بھی اپنا غصب تم پر نہ کروں۔ چوتھا یہ کہ جو ضد غصب ہے، جو حلم ہے، اس کے فوائد کو اور جو مدح اس خصوص میں وارد ہوئی ہے اس کو ملاحظہ کیجیے، پس اپنے کو اس طرح بنانے میں کوشش کریں، حلم و بردباری کو اپنا شعار قرار دیں، غصے کو ظاہر نہ کریں اگرچہ دل میں غصہ ہو۔ اگر کوئی شخص تھوڑی مدت اس طرح کرے تو بتدریج عادت ہوتی ہے اور اس کو حسن خلق حاصل ہوتا ہے۔ پانچواں کہ جو قول اور فعل آپ سے ظاہر ہو ابتدائن اس میں فکر کریں، آثار غصب کے صادر ہونے سے اپنی حفاظت کریں۔ چھٹا، جو شخص صاحب غصب ہے اور حلم نہیں رکھتا، ہمیشہ انتقام کی در پہ ہوتا ہے، اسی کو شجاعت، مردی و سخاوت
کہتے ہیں۔ جب کسی کی سختی کے متحمل نہیں ہوتے اور صبر نہیں کرتے تو اسے سخاوت کہتے ہیں۔ ان کی مصاحبت سے پرہیز کریں بلکہ صاحب حلم و وقار کی صحبت کو اختیار کریں۔ ساتواں، تأمل کریں اور جانیں کہ جو کچھ عالم میں واقع ہوتا ہے بحکم قضاء و قدر الہی ہے۔ تمام موجودات اس کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ جو کچھ بندے کے لیے خدا نے مقرر کیا ہے اس میں بالضرور خیر اور صلاح ہے۔ اکثر ہوتا ہے کہ اس کی مصلحت گرسنگی، بیماری یا فقر، احتیاج یا ذلت و خواری یا قتل میں ہے۔ اس کو یہ جاننا چاہیے کہ دوسرے پر غصب کرنا کوئی فائدہ نہیں رکھتا، کیونکہ ہر ایک من جانب پروردگار ہے کہ جو نیکی ہی نیکی ہے۔ آٹھواں، بیماری دل اور نقصان عمل سے غضب وقوع میں آتا ہے جو کہ باعث ضعف نفس ہے، شجاعت اور قوت نفس نہیں ہے۔ اسی وجہ سے دیوانہ بنسبت عقل مند کے اور مریض بنسبت تندرست کے، بوڑھے ضعیف المزاج بنسبت جوانوں کے اور بد اخلاق بنسبت صاحبان نیک اخلاق کے بہت جلد غصے میں آتے ہیں۔ جیسا کہ دیکھا جاتا ہے کہ رذیل ایک لقمے سے اور بخیل ایک پیسے کے نقصان سے غصب میں آتے ہیں، لیکن صاحب نفس قویہ کا رتبہ ان سے بہت بلند ہے۔ اگر کوئی شک ہو تو آدمیوں کی صفات اور اخلاق پر نظر رکھیں۔ نواں، کہ جس شخص پر انسان غصہ کر رہا ہے تو اسے غور کرنا چاہیے کہ اس ضعیف اور ناتوان پر کہ جو قدرت اسے حاصل ہے اس سے بہت زیادہ خداوند قہار کا اس پر تسلط ہے۔ جس طرح یہ ضعیف اس کی قدرت کے ماتحت ہے، اس سے بہت بڑھ کر یہ قوت خداوندی کے سامنے حقیر اور ناتواں ہے۔ بس حالت غصب میں اتنا خیال کر لینا چاہیے کہ خداوند قہار کہیں اس طرح اپنا غصب جاری نہ کرے۔ بنی اسرائیل میں جو بادشاہ ہوتا تھا اس کے پاس ایک حکیم دانش مند رہتا تھا جس کے پاس ایک کتاب ہوتی تھی جس میں لکھا تھا کہ زیر دستوں پر رحم کرو، موت سے ڈرو، روز جزا کو نہ بھولو۔ جس وقت بادشاہ غضبناک ہوتا تو یہ حکیم اس کتاب کو بتلاتا اور اس کا غضب دور ہو جاتا۔ دسواں، خیال کرے کہ اگر زمانہ اس ضعیف کے جس پر آپ غضب کرتے ہیں موافقت کرے اور اس کے سبب کام راست آئیں اور آپ کا وہ بالادست ہو جائے تو وہ انتقام لے گا۔ گیارہواں، یہ کہ حلیم و بردبار، غالب و قاہر تمام کی نظر میں عزیز محترم ہوتا ہے۔ صاحب غضب ہمیشہ پریشان حال اور مغلوب اور ہر ایک کی نظر میں بے وقت رہتا ہے۔ بارہواں، یہ تصور کریں کہ غصے کے وقت آپ کی کس قسم کی بری صورت اور آپ کے اعضاء کس طرح متحرک اور مضطرب اور آپ کے افعال کس قدر بے ڈھنگے اور آپ کی گفتگو کس قدر بیجا ہوتی ہے۔ مجملہ معالجات غضب کے ایک یہ ہے کہ زیادتی غصے کے وقت شر شیطان سے پناہ لی جائے اور کہا جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو سو جائے، آب سرد سے وضو کرے۔ غسل کرنا غصے کی حالت میں مفید ہے، اس سے غصہ فرو ہوتا ہے۔ ایسا ہی اخبار میں وارد ہوا ہے کہ اگر کسی ایسے شخص پر غصہ آئے جس سے قرابت رحم رکھتا ہو تو اس کے بدن پر ہاتھ رکھنے سے غصہ فرو ہو جاتا ہے۔ فصل نمبر 3، حلم اور غصے کے پینے کی شرافت۔ واضح ہو کہ ضد غضب حلم ہے اور حلم عبارت ہے اطمینان نفس سے کہ قوت غضب بآسانی اس کو حرکت میں نہ لا سکے۔ مکروہات دنیا جلدی سے اس کو مضطرب نہ کریں۔ غیظ یعنی غصے کو پینا، در حالت غیظ میں اپنے کو نگاہ رکھنا اگرچہ حلم نہیں ہے لیکن یہ بھی ضد غضب ہے کہ جس سے اثر غضب کا ظاہر نہیں ہوتا۔ پس یہ دو صفت نیکی غضب کی ضد ہیں۔ یہ دونوں اخلاقی حصہ اور صفات فاضلہ ہے، لیکن صفت علم کے اشرف کمالات نفسانیہ ہے، بلکہ علم بغیر حلم کے کوئی فائدہ نہیں رکھتا۔ اسی وجہ سے جس وقت تعریف علم کی جاتی ہے حلم کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خداوندہ مجھ کو علم سے بے نیاز کر اور صفت حلم سے مجھ کو زینت دے۔ پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ 5 چیزیں طریقہ پیغمبران مرسل میں سے ہیں، ان کی مجملہ ایک صفت حلم ہے۔ پھر فرمایا کہ مرتبہ بلند کو طلب کرو۔ عرض کیا گیا کہ کس چیز سے حاصل ہوتا ہے؟ فرمایا جو کوئی تیری دوستی کو قطع کرے تم اس کے ساتھ دوستی کرو، جو کوئی اپنی نیکی سے تمہیں محروم کرے تم اس کے ساتھ نیکی و احسان کرو، جو کوئی تمہارے ساتھ طریقہ نادانی اختیار کرے تو حلم سے پیش آؤ۔ بندہ مسلمان حلم کے ذریعے سے اس شخص کے مرتبے پر پہنچتا ہے کہ جس نے دن کو روزہ اور رات کو عبادت میں بسر کی ہو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ خدا حلیم کو دوست رکھتا ہے اور فحش کہنے والے کو دشمن کرتا ہے۔ انہی رسول خدا سے مروی ہے کہ جب قیامت میں خلائق جمع ہوگی تو ندا کی جائے گی کہ اہل فضل کہاں ہیں؟
پس ایک گروہ اٹھے گا اور بہشت کی طرف جلدی سے روانہ ہوگا۔ ملائکہ ان سے بہشت میں جانے کا سبب پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم اہل فضل میں سے ہیں۔ تو ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا فضل اور رعایت تم نے کی؟ کہیں گے کہ جس وقت کوئی ظلم ہم پر ہوا تو ہم نے صبر کیا، جس نے ہمارے ساتھ بدی کی ہم نے اس کو عفو کیا، جو کوئی ہمارے ساتھ نادانی سے پیش آیا ہم نے اس کے ساتھ حلم اختیار کی۔ ملائکہ کہیں گے بے شک تم اہل فضل ہو، بہشت میں داخل ہو جاؤ۔ پھر انہی حضرت نے فرمایا کہ کسی کو خدا نے جہل و نادانی کے سبب سے ہرگز عزیز نہیں کیا اور کسی کو حلم اور بردباری کے سبب ذلیل نہیں کیا۔ امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ کسی خیر و خوبی مال و اولاد کی زیادتی سے نہیں بلکہ زیادتی علم و عمل کی وجہ سے خیر و خوبی ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ علم ہر شخص کا ناصر و یاور ہے، اگر علم نہیں رکھتا ہے تو پھر وہ حلم اختیار کرے۔ اب رہا کظم غیظ یعنی غصے کا پینا، اگرچہ کہ اس کی فضیلت اور شرافت بقدر حلم کے نہیں ہے، لیکن جب کوئی شخص اس کی عادت کرنا چاہے تو عادت ہو جاتی ہے اور اس کی صفت حلم حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علم تعلیم سے اور حلم تحمل یعنی غیظ کو پینے سے حاصل ہوتا ہے۔ خداوند عالم نے اپنی کتاب میں جو لوگ اپنے غیظ کو پیتے ہیں ان کی مدح فرمائی ہے اور اس کی بزرگی میں احادیث بھی وارد ہیں، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ کوئی اپنے غصے کو پیے تو خداوند عالم قیامت میں اس کا دل خوشنودی اور رضا سے بھر دے گا۔ انہی حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی بندہ ایسا گھونٹ سوائے غیظ کے نہیں پیتا کہ جس کا اجر زیادہ ہو۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بندہ اپنے غصے کو برداشت نہیں کرتا مگر یہ کہ خدا دنیا اور آخرت میں اس کی غیرت کو زیادہ کرتا ہے۔ یہ بھی مروی ہے کہ جس نے تیرے حق میں خدا کی معصیت کی ہو تو اس کی مکافات اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے کہ تو اس کے حق میں خدا تعالیٰ کی اطاعت بجا لائے۔ 10ویں صفت ہے انتقام کی مذمت۔ واضح ہو کہ انتقام لینا یعنی جو کوئی کسی کے ساتھ بدی کرے تو وہ اس کی مانند یا اس سے بڑھ کر بدی کرنے پر آمادہ ہو، اگرچہ کہ وہ شرعاً حرام ہو، مثلاً غیبت سے فحش کا، فحش سے بہتان کا، بہتان سے ان افعال کا بدلہ لینا شرعاً حرام ہے اور کوئی شک اس کی حرمت میں نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی تجھ کو اس بدی کے سبب سے سرزنش کرے جو تجھ میں موجود ہے تو اس کو اس عیب کے سبب سے سرزنش نہ کر کہ جو اس میں ہے۔ فرمایا کہ جب وہ دو آدمی ایک دوسرے کو دشنام دیں تو گویا دونوں شیطان ہیں کہ ایک دوسرے کو نوچتے ہیں۔ ایک روز مجلس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک شخص نے کسی صحابی کو دشنام دی، دوسرے نے تھوڑی دیر ساکت رہ کر اس کے عوض میں دشنام دینا شروع کیا تو حضرت اٹھے اور فرمایا کہ جس وقت تو ساکت تھا فرشتہ تیری طرف سے جواب دیتا تھا، جب خود تو نے دشنام دینا شروع کیا تو فرشتے چلے گئے اور شیطان آ گیا، اور جس مجلس میں شیطان ہو وہاں پر میں نہیں بیٹھتا۔ لہٰذا مرد دیندار کے اوپر یہ لازم ہے کہ جس وقت کسی سے کوئی ظلم صادر ہو، اگر ازروِ شرع اس کی انتقام مقرر ہو تو پھر اس پر اکتفا کرے، اس پر سختی نہ کرے، بہتر یہ ہے کہ اس سے چشم پوشی کرے، اس کو معاف کر دے، اور اگر شرعاً کوئی جزا معین نہ ہو تو دائرہ شرع سے قدم باہر نہ رکھے۔ اگر کوئی بات جواب میں کہنا چاہے تو ایسی بات کہے کہ جو حرام نہ ہو، مثلاً اے بے حیا، اے بدبخت، اے بدخلق، اے بے آبرو، اے بے شرم، بشرطے کہ اس میں یہ صفات ہوں، یا کہے کہ خدا تجھ کو بدلہ دے، یا خدا تجھ سے انتقام لے، یا تو کون ہے تیرا جواب دوں، یا اے جاہل، اے احمق، کیونکہ یہ دروغ نہیں ہے اور کوئی شخص جہل اور حمق سے خالی نہیں ہے۔ جیسا کہ مروی ہے کہ تمام آدمی ذات خدا کے پہچاننے میں احمق ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ زبان پر ایسے الفاظ بھی جاری نہ کرے اور اس کو رب الارباب کے حوالے کر دے، کیونکہ جواب کے وقت اپنے کو نگاہ رکھنا مشکل ہے اور اکثر آدمی غصے کی حالت میں ضبط کرنے سے عاجز ہیں۔ اگر کسی مقام پر جواب نہیں دیا جائے تو بے عزتی اور بے ہمتی سمجھتے ہیں، پس ازروِ شرع، حلم اور حوصلے سے مکافات کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ بنی آدم کئی قسم کے ہیں، بعض دیر میں غصے میں آتے ہیں اور ان کا غصہ جلد دور ہوتا ہے، بعض جلد غصے میں آتے ہیں اور ان کا غصہ جلد فرو ہوتا ہے،
بعض جلد غصے میں آتے ہیں اور دیر میں غصہ جاتا ہے، اور بعض دیر میں غصہ کرتے ہیں اور دیر میں خوشنود ہوتے ہیں۔ ان میں وہ شخص بہتر ہے جو یہاں سے واضح ہوا کہ ترک انتقام کا علاج یہ ہے کہ اس کے نتیجے کی برائی پر تحمل کرے۔ اگر انتقام کو پروردگار پہ رکھا جائے تو بالضرور منتقم حقیقی اس سے بدلہ لے گا، جیسے کہ مقرر مشاہدہ کیا گیا ہے کہ اخبار و آیات اس پہ بھی دلائل کرتے ہیں۔ علاوہ اس کے اگر اس میں جس نے بدکی کی ہے کس قدر انسانیت ہے تو سکوت و مکافات نہ کرے، اس سے زیادہ تنبیہ اور تادیب ہوتی ہے، اور اس کے الم اور شرمساری اور خجالت کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ اگر انسانیت سے بے نصیب ہے تو بدلہ لینا بھی اسی کو کچھ اثر پذیر نہ ہوگا، بلکہ اس کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ پھر اس کے مقابلے اور برابری سے اپنی بے وقتی ہوگی۔ نیز فوائد عفو پہ غور کریں کہ جو ضد انتقام ہے، جب مقرر اس طرح کیا جائے تو اس کو ملکہ اور عادت ہو جاتی ہے۔ فصل نمبر پہلی، فضیلت عفو و بخشش۔ یہاں واضح ہوا کہ انتقام کی ضد عفو اور بخشش کی ہے۔ آیات و اخبار اس کی تعریف میں بے حد حصر کرتے ہیں۔ خداوند متعال فرماتا ہے کہ عفو اور بخشش کو نگاہ رکھو اور امر بالمعروف میں مصروف رہو۔ پھر فرمایا کہ عفو کرنا چاہیے۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ اگر عفو کریں تو تقوی اور پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس خدا کی قسم ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ میں 3 چیزوں کے لیے قسم کھا سکتا ہوں۔ پہلا یہ کہ صدقہ دینے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ دوسرا کہ جس کسی پر ظلم ہوا ہو اور وہ عفو کرے تو خدا اس کی عزت روز قیامت زیادہ کرتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ سوال کرے اور اس پر فقر و احتیاج کا دروازہ نہ کھولا جائے۔ نیز انہی حضرت سے مروی ہے کہ عزت عفو کو زیادہ کرتی ہے، پس عفو کرو کہ خدا تم کو عزیز رکھے۔ حضرت نے عقبہ سے فرمایا تو چاہتا ہے کہ اہل دنیا و آخرت کے افضل اخلاص سے تجھے خبر دوں، وہ یہ ہے کہ اس سے نزدیکی کر جو تجھ سے دوری اختیار کرے، اس پر بخشش کر جو تجھ کو محروم کرے، اور اس کو عفو کر کہ جو تجھ پر ظلم کرے۔ مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار، کون بندہ تیرا عزیز ہے؟ ارشاد ہوا جو کوئی باوجود قدرت اور توانائی کے معاف کرے۔ حضرت سید الساجدین علیہ السلام نے فرمایا کہ روز قیامت خدا تعالیٰ اولین اور آخرین کو جمع کرے گا، اور پھر منادی ندا ہوگی کہ کون اہل فضل ہیں؟ بس ایک گروہ اٹھے گا تو ملائکہ ان کا فضل دریافت کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ ہم اس سے توسل کرتے تھے جو ہم سے دوری کرتا تھا، ہم اس کو عطا کرتے تھے جو ہمیں محروم کرتا تھا، جو ہم پر ظلم کرتا تھا ہم اس پر عفو کرتے تھے۔ ملائکہ کہیں گے راست کہتے ہیں کہ یہی اہل فضل ہیں، داخل بہشت ہوں۔ 11ویں صفت سختی اور درستی کی مذمت اور رفق و مدارہ کی شرافت۔ واضح ہوا کہ افعال و اقوال میں سختی کرنا، کوئی شک نہیں کہ یہ صفت خبیث آدمیوں کی نفرت کا باعث ہے، جس سے زندگانی میں خلل واقع ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے آفریدگار عالم نے مقام مہربانی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ آل عمران 159 میں ارشاد فرمایا کہ اگر تو بدخصلت سخت دل ہوتا تو آدمی تجھ سے دوری اور کنارہ کرتے۔ بعض اخبار سے معلوم ہوتا ہے کہ سختی کی خصلت ایمان کو سلب کرتی ہے، شیطان کے دخل ہونے کا سبب ہوتی ہے، لہٰذا ہر عقل مند پر واجب ہے کہ اس سے نہایت پرہیز کرے۔ جو کام یا وجوہات یا جو بات کرنا چاہتا ہے وہ کرے، لیکن پہلے اس میں فکر کرے کہ کوئی سختی اور بدخوئی صادر نہ ہو۔ نرمی کی فضیلت کو یاد کرے، اپنے کو اس پر قائم رکھے تاکہ ملکہ حاصل ہو۔ اس بد صفت کی ضد افعال و اقوال میں نرمی اور ہمواری ہے۔ یہ صفات مومنوں اور نیکوں کے ہیں، اس لیے سید رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نرمی کوئی دکھائی دینے والی چیز ہوتی تو دیکھتے کہ کوئی مخلوق اس سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے۔ نیز فرمایا کہ خدا مہربان و صاحب رفق ہے، اور اس صفت والے کو دوست رکھتا ہے۔ جو کچھ نرمی سے حاصل ہوتا ہے وہ سختی سے حاصل نہیں ہوتا۔ پھر انہی بزرگوار سے مروی ہے کہ نرمی اور مہربانی مبارک ہے اور سختی منحوس ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ جو کوئی نرمی رکھتا ہے اس کا ارادہ پورا ہوتا ہے۔ نیز حضور سے ہی مروی ہے کہ خدا جس خاندان کو دوست رکھتا ہے اس کو
نرمی عطا کرتا ہے۔ واضح ہو کہ مدارات بھی نرمی کو کہتے ہیں، اور مدارات اس کو کہتے ہیں کہ جو کوئی تکلیف کسی سے پہنچے تو اس پر صبر کیا جائے اور اس سے ظاہر نہ کیا جائے۔ یہ صفت تمام صفات سے بڑھ کر آدمی کو دنیا و آخرت میں بلند مرتبے پر پہنچاتی ہے۔ جو اشخاص مرتبہ عظیم پر پہنچتے ہیں اسی صفت نیک سے پہنچتے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پروردگار نے مجھے حکم دیا کہ آدمیوں سے مدارات کروں جس طرح مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ واجبات کو بجا لاؤں۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ توریت میں جو احکام خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل فرمائے ان میں لکھا ہے کہ اے موسیٰ، اپنے دل میں میرے اسرار کو پوشیدہ رکھو، اپنے ظاہر میں ان کو آشکار کرو، میرے اور اپنے دشمنوں سے میری طرف سے مدارا کرو۔ 12ویں صفت کج خلقی کی مذمت اور خوش خلقی کی شرافت اور اس کی تحصیل کا طریقہ۔ واضح ہو کہ جو بھی سختی اور بدخوئی کے قریب ہے ظاہر ہے کہ کج خلقی کا نتیجہ سختی ہے۔ ایسا ہی منہ چڑھانا، دل تنگ ہونا، بد کلامی کرنا بھی اس کا بھی اثر ہے۔ یہ صفت قوہ غضبیہ کا نتیجہ اور آدمی کو خالق اور خلق اللہ سے دور کرتی ہے، آدمیوں کی نظر سے گراتی ہے، طبیعتوں کو اس سے نفرت ہوتی ہے۔ کج خلق انسان مضحکہ روزگار بنتا ہے اور وہ کسی لحظہ رنج اور الم سے خالی نہیں رہتا۔ اس لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی بد خلقی کرتا ہے وہ اپنے کو عذاب میں ڈالتا ہے۔ اکثر ہوتا ہے کہ کج خلقی سے اس کو نقصان عظیم پہنچتا ہے، بڑے بڑے فوائد سے محروم رہتا ہے، اور انجام کار یہ صفت آدمی کو عذاب آخرت میں ڈالتی ہے۔ مروی ہے کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خدا نے عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ فلاں عورت دن کو روزے رکھتی ہے، رات کو عبادت کرتی ہے، لیکن وہ بد خلق ہے اور کج خلقی سے ہمسایوں کو آزار پہنچاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ دراصل اہل جہنم ہے۔ انہی حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ بندے کو بد خلقی 7ویں طبقہ جہنم میں پہنچا دیتی ہے۔ پھر انہی حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ بد خلقی کی توبہ قبول نہیں کی جاتی، اس کی وجہ سے دریافت کی گئی تو فرمایا کہ جس وقت گناہ سے توبہ کرتا ہے تو گناہ میں زیادہ پڑتا ہے، اور فرمایا کہ بد خلقی وہ گناہ ہے کہ جو بخشا نہیں جاتا۔ بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ فاسق فاجر جو خوش خلق ہو تو میں اس کی مصاحبت اور ہم نشینی کو بنسبت عابد کج خلق کے زیادہ دوست رکھتا ہوں۔ اس بری صفت کا معالجہ بھی مثل تمام صفات بد کے یہی ہے کہ ان کے مفاسد دنیا اور آخرت کا تذکرہ کر کے اور سوچے کہ یہ صفت خالق اور خلائق کو اس کا دشمن کرتی ہے، پس اس صفت کو اپنے سے دور کرے، ہر قول اور فعل میں لحاظ رکھے کہ کج خلقی اس سے صادر نہ ہو، ہمیشہ حسن خلق سے پیش آئے تاکہ ملکہ اور عادت ہو۔ جیسا کہ مذکور ہوا کہ اس صفت مہلکہ کی ضد حسن خلق ہے جو بزرگ ترین صفات ہے، عقل اور نقل اس کی مدح اور خوبی پر دلالت کرتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں میزان اعمال کے پلے میں حسن خلق سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک روز اپنے بنی اعمال سے فرمایا کہ اے فرزندان عبد المطلب، اگر اس قدر قدرت نہیں رکھتے ہو کہ اپنا مال دوسروں پر خیرات کرو تو کم از کم ان کے ساتھ کشادہ پیشانی سے پیش آؤ، اور فرمایا کہ خدا نے اپنے لیے دین اسلام کو خالص کیا ہے، سوائے سخاوت و حسن خلق کے اور کوئی چیز اس دین کی صلاحیت نہیں رکھتی، بس اس دین کو ان دونوں سے زینت دو۔ حضور سے عرض کیا گیا کہ کس مومن کا ایمان افضل ہے؟ تو فرمایا کہ جو خوش خلق ہو۔ اسی طرح حضور سے یہ بھی مروی ہے کہ حسن خلق اپنے صاحب کو اس شخص کی درجے پر پہنچاتا ہے جو ہمیشہ دن کو روزہ رکھے اور رات کو عبادت میں مشغول ہو۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک مرد حضور کی خدمت میں آیا اور عرض کی یا رسول اللہ مجھ کو کوئی وصیت کریں۔ حضرت نے اس کو کئی وصیتیں فرمائیں، مجملہ ان کے ایک یہ بھی تھی کہ برادر مومن کے ساتھ کشادہ روی سے ملاقات کرو۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آدمیوں سے نیکی اور احسان اور خوش روی کرنا باعث دوستی ہے اور داخل بہشت کرنا ہے، اور بخل اور ترش روی خدا سے دور اور داخل جہنم کرتی ہے۔ خوش خلقی کی صفت
افضل صفات پیغمبراں اور اشرف اخلاق برگزیدان ہے۔ اسی طرح سے خدا نے اپنے حبیب کے نسب مقام مدح اور ثنا میں فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلْقٍ عَظِيمٍ۔ یہ صفت فاصلہ سرور پیغمبراں و سید انس و جاں میں بدرجہ کمال تھی، حتیٰ کہ وارد ہوا کہ ایک روز وہ حضرت اصحاب کی جماعت کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما تھے، کچھ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک کنیز کسی انصار کی داخل مسجد ہوئی اور اپنے کو حضرت تک پہنچایا اور پوشیدہ طور پر سے ان کا گوشہ دامن پکڑا۔ جب ان کو اطلاع ہوئی تو اپنی جگہ سے اٹھے اور گمان کیا کہ کوئی کام ہوگا، لیکن اس کنیز نے کچھ نہ کہا۔ حضرت نے بھی اسے کوئی بات نہ کی اور اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ پھر وہ کنیز آئی، حضرت کا گوشہ دامن پکڑا اور پھر حضرت اٹھے، یہاں تک کہ اس کنیز نے 3 دفعہ ایسے ہی عمل کیا۔ حضرت کو ان کی جگہ سے اٹھایا، چوتھی دفعہ حضور اٹھے تو کنیز نے حضرت کا گوشہ دامن تھوڑا سا پھاڑ دیا اور روانہ ہو گئی۔ اصحاب نے کہا اے کنیز، یہ کیا عمل تھا جو تو نے کیا؟ حضرت کو 3 دفعہ اپنی جگہ سے اٹھایا اور کوئی بات نہ کی۔ آیا تیرا مطلب کیا ہے؟ اس نے کہا گھر میں ایک شخص بیمار ہے، صاحب خانہ نے مجھ کو بھیجا ہے کہ ان کے کپڑے کا کوئی ٹکڑا لے آؤں، اس بیمار کو وہ ٹکڑا باندھ دیں گے، شفا ملے گی۔ میں ہر مرتبہ چاہتی تھی کہ تھوڑا ٹکڑا جو ہے وہ میں کاٹ ڈالوں۔ وہ خیال فرما رہے تھے کہ مجھے کوئی کام ہے اور میں ان سے تھوڑا ٹکڑے جامے کا طلب کرنے کے لیے شرم کر رہی تھی۔ 13ویں صفت عداوت، دشمنی اور اس کے اقسام اور معالجہ۔ واضح ہو کہ عداوت اور دشمنی 2 قسم پر ہوتی ہے۔ پہلا کہ جو کوئی کسی کی عداوت دل میں پوشیدہ رکھتا ہو اور موقع ڈھونڈتا ہو۔ دوسرا یا ظاہراً کسی کی ایذا اور اذیت کے در پہ ہو اور اس کی عداوت کا اظہار کرتا ہو۔ جو پہلی قسم ہے اس کو کینہ کہتے ہیں کہ جو عداوت کو پوشیدہ رکھنے سے مراد لی گئی ہے، اور دوسری قسم کا نام عداوت ہے۔ یہ بھی پہلی قسم کا نتیجہ ہی ہے کیونکہ جب کینہ قوت پکڑتا ہے تو پھر سخت عداوت ہوتی ہے، خزانہ دل اس کی حفاظت سے عاجز ہو جاتا ہے، اور پہلی قسم غصب کا نتیجہ ہے کیونکہ جب آدمی کسی دوسرے پر غصہ ہوتا ہے اور بوجہ عاجزی، انتقام یا کسی دوسری مصلحت کے اپنے غصے کو ظاہر نہیں کرتا بلکہ دل میں پوشیدہ رکھتا ہے تو اس سے کینہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ دونوں قسمیں خراب اخلاق میں سے ہیں۔ اخبار سے پتہ چلتا ہے کہ مومن میں کینہ نہیں ہوتا۔ اکثر اوقات دوسرے صفات مولکہ بھی کینہ عداوت سے پیدا ہوتے ہیں، مثلا حسد، غیبت، دروغ، بہتان، شماتت، اظہار عیب، استہزاء، ایذا، سوائے ان کے دوسرے آفات و اعمال محرمہ کے جو آدمی کی دنیا و دین کو خراب کرتے ہیں۔ اگر بالفرض کوئی بھی ان میں سے حاصل نہ ہو تو خود وہی بعض بغض و عداوت ایک مرض ہے جس سے نفس پاک بیمار اور روح اس سے ہمیشہ غمگین اور آزار میں رہتی ہے، آدمی کو بساط قرب الہی سے دور اور رفاقت ساکنان عالم قدس سے محجور کرتی ہے، شیوا اہل ایمان و طریقہ اہل احسان سے روکتی ہے۔ یہ صفت انسان اور باری یافتگان بزم تقریب کے درمیان ایک پردہ ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اخبار و آثار میں اس کی مذمت بے شمار ہے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی وقت جبرائیل میرے پاس نہیں آئے مگر یہ کہ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عداوت و دشمنی سے آدمیوں کی پرہیز کیجیے، اور فرمایا کہ جبرائیل نے جس قدر آدمیوں کی عداوت سے پرہیز کرنے کی تاکید کی، کسی اور امر میں اس قدر تاکید نہیں کی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص تخم عداوت بوتا ہے وہی اس کو کاٹتا ہے، یعنی حاصل کرتا ہے۔ معالجہ عداوت و دشمنی۔ اس صفت خبیثہ کا معالجہ یہ ہے کہ پہلے غور کرے کہ دشمنی اور عداوت ایک درخت ہے کہ بجز اندو علم کے دنیا میں اس کا کوئی ثمرہ حاصل نہیں، ایک آگ ہے کہ بغیر دو کدورت کے اس سے کچھ ظاہر نہیں۔ دشمن مسکین ہمیشہ اندھو غصہ اور رنج اور اس میں مبتلا رہتا ہے۔ عداوت کے سبب سے خاندان قدیم برباد ہوتے ہیں، بہت سی دولتیں عداوت کے سبب سے ضائع ہوتی ہیں، بہت سی عزتیں خراب ہوتی ہیں، بلکہ جو کچھ ہمیں کتب تواریخ سے حالت زمانہ کے معلوم ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی دولت سوائے عداوت و دشمنی کے اور کسی چیز کے سبب سے برباد نہیں ہوئی۔ اکثر ہوتا ہے کہ کینہ اور عداوت سے اس شخص کو کوئی ضرر نہیں پہنچتا جسے دشمن سمجھا جاتا ہے، پھر آخرت میں اس کا نتیجہ ملاحظہ کرنا چاہیے کہ آدمی کو عذاب سخت میں گرفتار کرتا ہے۔ جب انسان ان امور پہ غور کرے
تو وہ کوشش کرے گا کہ اس شخص سے کہ جو عداوت اور کینہ رکھتا ہے طریقہ دوستانہ عمل میں لائے، اس سے مہربانی سے ملاقات کرے، ضروریات کے بڑھ لانے میں کوشش کرے، مجمع اور محفلوں میں اس کی نیکیوں کو بیان کرے، بلکہ دوسروں سے زیادہ اس پر نیکی اور احسان کرے تاکہ نفس کو سزا ملے اور شیطان کی ناک خاک پہ رگڑی جائے۔ ہمیشہ اس طرح طریقے پر عمل کرے کہ آثار عداوت دل سے دور ہوں۔ اس صفت کی ضد نصیحت ہے جو دوسروں کی خیرخواہی اور نیکی سے مراد لی گئی ہے، اور وہ بھی دو قسم پر ہے۔ پہلا باطنی، اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کی خیر و خوبی طلب کرنے والا، اور دوسرا ظاہری کہ ان کی خیر و نیکی کے امور بجلانے والا۔ اس صفت شرافت بہت زیادہ اور اس کی فضیلت بے شمار ہے، جیسا کہ صفت حسد کے بیان میں آئندہ واضح ہو کہ آثار اور لوازم کے جو کینہ اور عداوت پر مترتب ہوتے ہیں وہ ضرب، فحش، لعن و طعن ہیں۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ یہ صرف غضب سے بھی صادر ہوتے ہیں۔ اوباش اور رذائل اور بدکاراں وہ جہال جن کو بیہودہ بکنے اور فحش بولنے کی عادت ہوتی ہے، ان کی مصاحبت سے یہ افعال صادر ہوتے ہیں۔ جن کو فحش بکنے کی عادت ہو جاتی ہے ان کی زبان پر بغیر دشمنی اور غصے کے بھی فحش جاری ہوتا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ یہ تمام امور مذموم، قبیح اور از روئے شرع صراحتاً حرام ہیں، اور جو اعمال کو ضائع اور برباد کرتے ہیں۔ صاحبان شرع اور حکماء و عقلاء اس کی برائی پر متفق، اور شرع و عقل اس کی حرمت پر گواہ و صادق ہے۔ لیکن ضرب کے جو ہاتھ یا لکڑی یا کسی اور ہتھیار کے ذریعے مارنے سے مراد لی گئی ہے، پس بغیر سبب شرع اس کی حرمت میں کوئی شک نہیں۔ کسی فرقہ بنی آدم نے کسی کو بغیر سبب شرع کے مارنے کی تجویز نہیں کی۔ اخبار و آثار میں صاف طور پر سے منع کیا گیا ہے، اور وارد ہوا ہے کہ جو کوئی کسی کو تازیانہ مارے تو خدا تعالیٰ اس کو آگ کا تازیانہ مارے گا۔ لیکن فحش، دشنام، بیہودہ گوئی، بدگوئی منشائے خباثت نفس اور خرابی طبع ہے۔ جس کی زبان فحش پر کھلی ہوئی ہے بالضرور وہ خبیث النفس ہے، اور وہ ارادل و اوباش میں شمار کیا جائے گا۔ بلکہ بعض اخبار میں یہ پایا جاتا ہے کہ رذیل مخصوص کیا گیا ہے اس امر سے کہ کسی بات کے کہنے اور سننے میں پرواہ نہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی طعن و لعن کرنے والا ہو، فحش اور بیہودہ بکنے والا ہو، وہ مومن نہیں ہے۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ فحش دینے والے پر بہشت حرام ہے۔ دوسری روایت میں انہی حضرت سے مروی ہے کہ بیہودہ بکنا اور بھیدوں کا کھولنا نفاق کی شاخیں ہیں۔ انہیں حضرت سے منقول ہے کہ 4 اشخاص ہیں کہ جن سے اہل دوزخ ایذا میں ہیں۔ مجملہ ان کے ایک وہ مرد ہے کہ جس نے دنیا میں فحش بکا ہے، ہمیشہ اس کے منہ سے پیپ جاری ہوگی۔ نیز انہی سے مروی ہے کہ اس پر بہشت حرام ہے جو کوئی فحش اور بیہودہ بکنے والا اور کم حیا کہ کوئی بات کہنے اور سننے میں دریغ نہ کرے۔ اگر ایسے شخص کو دریافت کریں تو معلوم ہوگا کہ وہ ولد الزنا یا اس کے باپ کا نطفہ اور نطفہ شیطان دونوں کا مشترکہ ہے، یعنی اس کے باپ کی مجامعت کے وقت شیطان بھی شریک ہوا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اگر کوئی مرد کسی بات کے کہنے اور سننے میں کوئی پرواہ نہیں کرتا تو یہ جانے کہ وہ ولد الزنا ہے، یہ شیطان اس میں شراکت ہے۔ نیز حضرت سے مروی ہے کہ وہ شخص بد اور شریر ہے کہ بسبب فحش بکنے کے اس کی ہم نشینی سے لوگ کراہتے ہیں۔ انہی سے مروی ہے کہ مومن کو دشنام دینا بدکاری ہے، اس کا مار ڈالنا کفر ہے، اس کی غیبت معصیت ہے، اور اس کے مال کی حرمت مثل اس کے خون کی حرمت کی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ بدترین مردم خدا کے نزدیک روز قیامت وہ شخص ہے کہ آدمی جس کے شر کے خوف سے اکرام و احترام کریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ نطفہ آدمی میں شراکت شیطان کی علامت کے مجملہ ایک یہ ہے کہ وہ آدمی فحش کہنے اور سننے میں کوئی بھی خوف نہیں کرتا۔ پس صاحبان حیا کو صراحتاً ایسے الفاظ کے جو عرفاً مکروہ ہیں، مذموم ہیں، زبان پہ نہیں لانے چاہیے۔ جب اپنی یا دوسرے کی عورت کی بات کو نقل کرنا چاہے تو میری عورت یا اس کی عورت نے ایسا نہیں کہے، بلکہ میرے گھر کے پردے کی بیٹھنے والی یا اس کی گھر والی یا بچوں کی ماں نے ایسا کہا یا گھر میں کہتے تھے، بلکہ عورتوں کے نام لینے سے پرہیز کرے، کیونکہ اس زمانے میں عرفاً برا سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ نہ دیکھے کہ پیغمبر اور ائمہ کے اہل خانہ کے نام لیے جاتے ہیں، کیونکہ
زمانہ سابق میں معیوب نہیں تھا، موافق طریقہ سابق کے زمانے میں بھی اس کے نام لینے میں کوئی قباحت نہیں، جیسا کہ کتابوں میں لکھا ہے۔ اس طرح کسی کے بدن میں کوئی عیب ہو اور اس کے اظہار سے شرم کرتا ہو تو اس کے ذکر کرنے کی ضرورت کے وقت تصریح نہ کرے، کنایتاً کہے۔ مثلاً اگر کوئی کوڑی یا گنجا ہو اور اس کا سبب دریافت کرنا چاہے تو کسی وقت میں کوڑ ہوا یا تیرا سر کس سبب سے گنجا ہوا نہ کہے، بلکہ یہ عارضہ کس وجہ سے تجھ کو ہوا ہے یا کس وقت یہ ناخوشی پیدا ہوئی کہے، کیونکہ یہ تمام تصریحات داخل فحش ہیں۔ واضح ہو کہ تمام الفاظ کے جو بے شرمی اور فحش پر دلالت کرتے ہیں وہ تمام مذموم اور قبیح ہیں، گو بعض زیادہ قبیح ہیں اور ان کی برائی زیادہ ہے، خواہ موقع دشنام و اذیت میں کہے جائیں یا شوخی اور ہنسی کے موقع پر۔ چونکہ یہ الفاظ مختلف ہوتے ہیں لہٰذا بعض ان میں مکروہ ہیں اور بعض ان میں حرام۔ بعض نے ان الفاظ کو جو مقام دشنام اور اذیت میں زبان سے نکلیں حرمت کے ساتھ مخصوص کیا ہے اور مقام شوخی یا بیہودہ گوئی کی حالت میں حرام نہیں سمجھا، لیکن ممکن ہے کہ بعض الفاظ کے جو نہایت ہی فحش ہیں حرام ہوں اگر وہ مقام دشنام میں نہ ہوں۔ اسی طرح لعن کہ جس کے معنی خدا سے دوری کے ہیں، اس کی برائی میں کوئی شک نہیں، شرعاً کسی پر لعن کرنا جائز نہیں مگر جب کہ وہ اس صفت کا متصف ہو اور بنص شریعت اس پر لعن کرنا جائز ہو۔ اخبار میں خصوص لعن کی نسبت سخت برائی بتلائی گئی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے میں بیان فرمایا کہ تم کو خبر دوں کہ کون اشخاص بد ہیں؟ تو عرض کیا گیا ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا کہ جو شخص دوسرے کو عطا نہ کرے اور اپنے غلام کو مارے، تنہا سفر کرے۔ اس وقت لوگوں کو گمان ہوا کہ خدا نے ایسی مخلوق سے بدتر اور کوئی پیدا کیا ہے۔ پھر حضور نے کہا چاہتے ہو کہ ان سے بھی بدتر اشخاص کا بتلاؤں؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ فرمایا کہ جس کے سامنے مومن کا نام لیا جائے اور وہ اسے فحش دے لعن کرے، اور اگر اس کا نام بھی مومن کے سامنے لے تو مومنین اس کو لعن کریں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی کے منہ سے لعنت نکلے تو وہ اس کے اور اس شخص کے درمیان جس پر لعنت کی گئی ہے تردد کرتی ہے، اگر وہ شخص مستحق لعن ہو اور اس کے ساتھ معلق ہو جاتی ہے، ورنہ لعن کرنے والے کی طرف وہ لعنت عائد ہو جاتی ہے۔ اس حدیث سے پایا جاتا ہے کہ اگر لعنت کا مستحق نہ ہو تو وہ لعنت کرنے والے پر پلٹتی ہے، پس کسی پر سوائے ان لوگوں کے کہ جو ازروع شریعت مستحق لعن تجویز کیے گئے ہیں لعنت کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کتاب جامع السعادات میں لکھا ہے کہ کافرین و ظالمین و فاسقین پر شریعت میں لعن تجویز کی گئی ہے، ایسا ہی قرآن میں ہے۔ بطریقہ عام کوئی شک نہیں کہ ان پر لعن جائز ہو، اس طرح پر کہ لعنت اللہ علی الکافرین یا علی الفاسقین یا علی الظالمین کہے، اور فرماتے ہیں کہ کسی شخص سے معین پر کہ جو ان میں سے کسی ایک صفت سے متصف ہو تو اس پر لعنت کر سکتے ہیں۔ رہا یہ تو ہم کہ وہ شخص معین ممکن ہے کہ اس صفت سے توبہ کرے اور صاحب اسلام ہو جائے، یا توبہ کرنے کے بعد دنیا سے جائے، تو اس فہم کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ قرآن و حدیث سے پایا جاتا ہے کہ کسی شخص سے معین کو لعن کر سکتے ہیں، بلکہ اخبار سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اہل عناد پر لعنت کرنا بہترین عبادت۔ برادران دینی کو دعا دینے کے فوائد۔ واضح ہو کہ دعا بد اور نفرین کرنا مسلمانوں کے لیے مثل نان کرنے مذموم ہے اور بہتر نہیں، حتیٰ کہ اہل ظلم کے لیے بھی، مگر اس صورت میں جبکہ ان کی شر اور ضرر سے مستر و لاچار ہوں۔ حدیث میں ہے کہ کبھی مظلوم ظالم پر اس قدر نفرین کرتا ہے کہ اس کے ظلم کا عوض ہونے کے بعد زیادتی ہو جاتی ہے، اور اس زیادتی کی نسبت قیامت میں ظالم اس کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس کی ضد دعائے خیر ہے کہ جو برادر مومن کے لیے ہے۔ یہ بہترین اطاعت اور فاضل ترین عبادت ہے، اس کا فائدہ بے حد اور اس کا ثواب بے انتہا ہے، بلکہ حقیقت میں جو کوئی دوسرے کے واسطے دعا کرتا ہے تو گویا خود اپنے واسطے کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی اپنے برادر مومن کے لیے اس کی غیب میں دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ تیرے واسطے بھی اسی طرح دعا ہوگی۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب بندہ مومن اپنے برادر مومن کی دعا کرتا ہے تو ملائکہ کہتے ہیں کہ خوب بھائی ہے جو اپنے بھائی کے لیے دعائے خیر کرتا ہے اور اس کی نیکی سے اس کو یاد کرتا ہے حالانکہ وہ موجود نہیں ہے۔ خدا نے تجھ کو عطا کیا جو کچھ تو نے اس کے لیے خواہش کی، اور تیری ثنا کی جو کچھ تو نے اس کی ثنا کی، اور تجھ کو اس پر فضیلت دی ہے۔ اس خصوص میں اخبار بے حد ہیں، اس سے کون سی بزرگی بہتر ہو سکتی ہے کہ ہدیہ، دعا اور طلب
آمرزش اس برادری مومن کے لیے کی جائے کہ جو خاک کے نیچے سویا ہوا ہو۔ غور کیجئے کہ اس کی روح کس قدر شاد ہوتی ہوگی جس کے جور و بچے مال اسباب کو تقسیم کرتے ہیں، اس کے مال سے خوشی مناتے ہیں، آپس کو یاد کرتے ہیں، خدا سے اس کی بخشش طلب کرتے ہیں، ہدیہ بھیجتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ قبر میں میت اس کے مثل ہے کہ جو دریا میں غرق ہوتے ہوئے نجات کے لیے ہر چیز کا سہارا ڈھونڈتا ہے، اپنے خویش و اقارب، بیٹے، باپ، بھائی کی دعا کا منتظر رہتا ہے۔ یہ مثل اس ہدیے کے ہے کہ زندہ ایک دوسروں کو بھیجتا ہے۔ جب کوئی شخص کسی میت کے لیے استغفار یا دعا کرے تو فرشتہ اس کو اسے طبق میں رکھ کر اس میت کے لیے لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہدیہ تیرے فلاں بھائی نے یا تیرے فلاں خویش نے تیرے لیے بھیجا ہے۔ وہ میت اس سے شاد اور فرحناک ہوتی ہے، اور مسلمان پر طعن کرنا بھی اعمال ذمیمہ اور افعال سیئہ میں سے ہے اور باعث ضرر دنیاوی اور عذاب اخروی ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص مومن پر طعن نہیں کرتا مگر یہ کہ وہ بری حالت سے مرتا ہے۔ واضح ہوا کہ جو کچھ ذکر کیا گیا ہے اس کی ضد سکوت اور خاموشی ہے کہ جس کی تفصیل آئندہ بیان کی جائے گی۔ 14ویں فصل، مذمت عجب اور خود بینی۔ واضح ہو کہ صفت عجب متعلقہ قوہ غضبیہ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی کسی کمال کے باعث اپنے کو بزرگ سمجھتا ہے، خواہ وہ کمال اس کو حاصل ہو یا نہ ہو، نیز وہ صفت کہ جس پر وہ نازا ہیں فی الحقیقت کمال ہو یا نہ ہو۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ معجب وہ ہے کہ جس کو کوئی صفت یا نعمت حاصل ہو جسے بہت بڑا تصور کرے اور نعمت دینے والے کو بھول جائے۔ عجب اور کبر کے درمیان فرق یہ ہے کہ تکبر کرنے والا اپنے کو دوسروں سے بزرگ جانتا ہے اور اپنے مرتبے کو زیادہ سمجھتا ہے، اور عجب کرنے والے کو دوسرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا بلکہ اپنے پر ناز کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، اپنی اس کو صفت میں خود میں بڑا آدمی جانتا ہے اور اس صفت کے عطا کنندے کو فراموش کر دیتا ہے۔ بس اگر کسی صفت پر اس راہ خوش ہوں کہ یہ نعمت من جانب خدا کرامت ہوئی ہے، جس وقت وہ چاہے لے سکتا ہے، اس نے اپنے فیض و لطف سے عطا کی، ہم کوئی استحقاق نہیں رکھتے۔ جب تو نے عجب نہ ہوگا اگر یہ خیال کرے کہ ہم خدا پر حق رکھتے ہیں اور اسی حق کی وجہ سے خدا نے یہ نعمت عطا کی، خدا کے نزدیک ہمارا مرتبہ بلند ہے، اس نعمت کا سلب ہونا اس سے بہت بعید معلوم ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کو اپنا حق سمجھتا ہے۔ پس اس کو غمزہ ناز کہتے ہیں۔ یہ عجب سے بھی بدتر ہے کیونکہ اس صفت والا عجب بھی رکھتا ہے اور اس سے بالا تر بھی۔ اب عجب جس طرح کے ایسی صفت کے سبب سے ہوتا ہے جس میں فی الحقیقت کوئی کمال نہ ہو، اسی طرح ایسے عمل کے سبب سے بھی ہوتا ہے جس پر کوئی فائدہ مترتب نہیں ہوتا، وہ بیچارہ غلطی سے اسے بہتر سمجھتا ہے۔ واضح ہو کہ تمام صفات مہلکہ ملکات سے بدتر یہ بری صفت ہے۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 چیزیں مہلکہ ہیں، پہلا بخل، دوسرا ہوا و ہوس اور تیسرا عجب۔ اور فرمایا کہ جس وقت آدمی بخل سے کام لے اور اپنے ہوا و ہوس کی پیروی کرے اور اپنی رائے پر نازا ہو، اسے ثواب سمجھیں تو اس کی ہم نشینی سے پرہیز لازم ہے۔ انہی حضرت سے وارد ہے کہ اگر کوئی گناہ بھی تم سے صادر نہ ہو تو میں اس چیز سے ڈرتا ہوں جو ہر گناہ سے بدتر ہے اور وہ عجب ہے۔ مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شیطان رنگ برنگ کا جامہ پشمینہ پہنے ہوئے آیا اور سلام کیا تو حضرت نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ابلیس ہوں، چونکہ خدا کے نزدیک آپ کا بڑا مرتبہ ہے اس لیے سلام کو حاضر ہوا ہوں۔ حضرت نے اس کے جامع پشمینہ رنگ برنگ کی نسبت دریافت کی تو اس نے کہا کہ اس کے ذریعے سے وہ فرزندان آدم کے دل کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ آدمی کون سے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے جس کے باعث تو اس پر غالب ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ جب آدمی عجب کرے، جو طاعت اس نے کی وہ اس کو بدقت سمجھے اور اس کی گناہ اس کی نظر میں حقیر ہوں۔ پروردگار عالم نے حضرت داؤد پیغمبر پر وحی فرمائی کہ گنہگار کو خوشخبری دو اور صدیقوں کو خوف دلاؤ۔ عرض کیا کہ کیوں کر گنہگاروں کو خوشخبری اور اطاعت کرنے والوں کو ڈراؤں؟ پس ارشاد ہوا کہ گنہگاروں کو خوشخبری دو کہ میں توبہ کو قبول کرتا ہوں اور گناہوں کو بخشتا ہوں۔ صدیقوں کو ڈراؤ کہ اپنے اعمال پر عجب نہ کرے کہ کوئی بندہ نہیں ہے کہ جس سے میں محاسبہ نہ کروں اور وہ ہلاک نہ ہو۔ انشاءاللہ کہ اسی عجب کے حوالے سے ہم اپنی اگلی آڈیو میں اس
اس آڈیو کو سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگیں تو براہ مہربانی لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں مزید مفید ویڈیوز ملتی رہیں۔ اپنی رائے اور تجاویز نیچے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔